فانی فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہے بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم، میں وسیم صادق قریشی۔ ویورز، اردو ہے جس کا نام، یہ ہمارا چھٹا پارٹ ہے اور اس میں ہم ایک نئے شاعر کی زندگی کے چند حالات کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے فانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم ہمارا آج کا ویڈیو۔ فانی کی ولادت 1879 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1941 میں ہوئی۔ فانی بدایونی، آپ کی ولادت 1879 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1941 میں ہوئی۔ شوکت علی خان نام، پہلے شوکت اور بعد میں فانی تخلص اختیار کیا۔ اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس کے محکمے میں انسپیکٹر تھے۔ فانی نے سن 1897 میں انٹرانس کا امتحان پاس کیا۔ سن 1901 میں بریلی کالج بریلی سے BA پاس کرنے کے بعد ملازمت اختیار کی۔ کچھ عرصے تک مدرس رہے، بعد میں ملازمت ترک کر دی۔ سن 1908 میں MA کالج آف علی گڑھ، موجودہ مسلم یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ، آگرہ، اٹاوا، بریلی اور بدایوں میں وکالت کی، لیکن فانی کو وکالت سے دلچسپی نہ تھی، اس لیے اس پیشے میں انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ سن 1932 میں مہاراجا کشن پرساد کی دعوت پر حیدرآباد پہنچے۔ مہاراجا کے دربار سے وابستہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد کے ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے۔ فانی کے آخری ایام تنگ دستی اور پریشانی میں گزرے۔ ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا۔ ان کا انتقال 1941 میں ہوا۔ فانی کی زندگی کے حالات پہ ہم بات کریں تو وہ کافی دکھ بھرے تھے۔ حالانکہ آپ کے والد اور آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ کافی اچھا تھا، لیکن آپ سب اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور اپنی زندگی گزارنے لگے، اور کافی مشکلات کا سامنا آپ نے کیا۔ جب آپ حیدرآباد چلے گئے تو حیدرآباد میں جانے کے بعد آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے یہاں پر ایک شعر کہا ہے جس کا ہم ذکر اس ویڈیو میں کر رہے ہیں۔ فانی کا یہ مقطع ان کی زندگی پر صادق آتا ہے۔ فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہے بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ یعنی آپ کا وطن بھی چھوٹ گیا اور غربت میں ان کے حالات اور بدتر ہو گئے۔ فانی نے پہلی غزل سن 1890 میں یعنی 11 سال کی عمر میں کہی۔ ان کے والد شاعری کے خلاف تھے، اس لیے فانی چھپ کر شعر کہتے تھے۔ زیادہ تر کلام تلف ہو گیا۔ جو کچھ بچا باقیات فانی 1926 کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں دیگر اور مجموعے عرفان فانی 1939 میں اور وجدانیات فانی 1940 کے نام سے منظر عام پر آئے۔ فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعری میں درد و غم کے مضامین کی کثرت کے باعث فانی کو یاسیات کا امام کہا گیا ہے۔ یعنی یاسیات، درد، غم، جس کو بہت درد ملے ہو، غم ملے ہو، اسی لیے انہیں یاسیات کا امام کہا گیا ہے۔ تو ویورز، یہ تھے فانی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ کمپٹیٹیو ایگزام میں اگر فانی کے تعلق سے کوئی بھی معلومات آتی ہے تو آپ اس کی مدد سے اس کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔
تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اردو میڈیم اسٹوڈنٹ میں اس کو شیئر کیجئے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔